جی بات کیجیے عامر ڈوگر صاحب۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ دیکھیں، جس ماحول میں اس اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے یہ کٹ پتلیوں کا تماشا ہے، یہ اسمبلی تو نہیں ہے نا کہ جو آپ نے ابھی رولز پڑھے ہیں، ہم نے بھی پڑھے ہیں۔ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں، یہاں خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں جن کی ساری زندگی پارلیمنٹ میں گزری ہو، کہ کسی ممبر کو آپ نے غیر حاضری کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف آپ نے ریفرنس فائل کی، کوئی ایک مثال ان 50 سالوں میں؟ اور کوئی ایک مثال دے دیں کہ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کو آپ نے 10 سال کی سزا دی ہو اس جرم میں کہ وہ عمران خان کا سپاہی ہے۔ یہ زرتاج جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی تھی، باوقار انداز میں اس نے یہاں سے ہمیں لیڈ کیا، پارلیمنٹری لیڈر تھی، اس کو آپ نے 10 سال کی سزا دے دی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں سے عمران خان کے نظریہ کے ساتھ جیت کر آئی تھی۔ احمد چٹھا صاحب، ہمارے جمشید دستی صاحب، یہ رانا فراز نون صاحب، اب یہ تصویریں دیکھیں، لطیف چترالی صاحب۔ اسپیکر صاحب، ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، بربریت ہوئی ہے، جو ناانصافی ہوئی ہے، اور جو پورے کا پورا عدالتی نظام جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے جکڑ دیا۔ سر، اس کا مطلب ہے آپ اپوزیشن کی بھی نفی چاہتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کو بھی 1 بائی 1 کر کے آپ نے باہر بٹھانا ہے اور باہر پھینکنا ہے اور کرش کرنا ہے، تو پھر یہ کہاں ایوان رہ گیا؟ سر، یہ جمہوریت کی نفی ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کی نفی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں پراپرلی بات کرنے کا موقع دیں، اور ہم اس پر پرزور احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں۔ یہ بدترین مثالیں آپ کے دور میں اسپیکر صاحب ہو رہی ہیں کہ 10 MNAs اس پارلیمنٹ سے اٹھائے گئے، آج تک کوئی فائنڈنگ ان کے متعلق نہیں آئی۔ پروڈکشن آرڈر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سر، پروڈکشن آرڈر ہوئے۔ 4 سال میں پروڈکشن آرڈر ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ اسپیکر صاحب، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس میں فریق بنے۔ پروڈکشن آرڈر تو ہوئے، وہ ہمارا حق ہے، ہمارا پریولیج ہے، لیکن جو ظلم وہ حق 2018 سے لے کے 2022 تک کہاں تھا؟ اسپیکر صاحب، اگر وہ اس لیے وہ نہ بات کریں، ہم بات کرتے ہیں۔ میں قانون قاعدے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ممبران کو آپ نے کہا کہ یہ پہلے کب ہوا؟ محمد میاں سومرو صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی پچھلی اسمبلی میں فار ناٹ بینگ ایبسنٹ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ لوگ لیو اپلیکیشن کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ MNA بنتے ہیں آپ کو رولز بھی دیے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی، اور آپ کو میں نے پڑھ کے سنا ہے وہاں ورڈ لکھا ہے the speaker shall. It's binding on the speaker to bring it to the notice of the house. اسپیکر صاحب، اس پر ہم کانٹیسٹ کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم کی اپلیکیشنز کئی دفعہ آپ کے آفس میں آئی ہیں، کیونکہ آفس اور یہ پورا نظام جکڑا گیا ہے، تو باقیوں کی صرف مقصد ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا ہر سطح پر، ہر سٹیج پر ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے۔ تو سر، یہ جمہوریت ہے؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو اس اسمبلی کو تالا لگا دے۔ سر، یہ کرسیوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہاؤس ہے۔ ہم 8 فروری کو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں۔ سر، ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، ہم تو فارم 47 والے نہیں ہیں۔ اب تک 1.25 سالوں میں آپ نے 25 میرے MNAs کو سیاسی بنیادوں پر انتقام کا نشانہ بنا کر گھر بھیج دیا۔ سر، یہ اس عوام کے اس مینڈیٹ کا مذاق ہے، میرا مذاق نہیں ہے۔ وقت تو گزر جائے گا۔ آج عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے ان تمام طاقتوں کے خلاف، اور اس کا قصور یہی ہے نا کہ وہ جھکا نہیں۔ آج وہ جھک جائے تو اس کرسی پر آ جائے گا۔ سر، یہ کرسی بھی بے توقیر ہو گئی ہے، یہ کرسی بھی بے توقیر ہو گئی ہے، یہ ایوان بھی بے توقیر ہو گیا۔ اب یہ بات صرف میری نہیں ہے، عامر ڈوگر کی نہیں ہے، بات اس جمہوریت کی۔ اگر آپ نے اس جمہوریت کو اسی طرح چلانا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر تالا لگا دیں۔ آپ ہماری آواز نہیں سنتے، آپ ہماری آواز دبائیں گے تو دبانے سے آواز دب تو جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ظلم جتنا بھی بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہم اپنی ایک لسٹ بنا رہے ہیں، ہم آپ کو پراپرلی ممبران کے نام دیں گے، آپ ہمیں بات کرنے کا موقع دیں۔ جی ٹھیک ہے جی ڈاکٹر